للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 10 مرتبہ اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو حصول برکت کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ۔ حضرات محترم، آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایک مومن کو کتنا توکل ہونا چاہیے، اس پر قرآن مجید فرقان حمید کی انشاءاللہ ایک واقعہ ہے، بہت پیارا واقعہ ہے قرآن پاک کا، وہ انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اور اس واقعے کی ہم نیت یہ کرتے ہیں کہ اس واقعے کو سن کر سمجھنے، سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حضرت محترم، حضرت یونس نبینا علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبی بنا کر دنیا میں بھیجا۔ جب آپ اپنی قوم کو تبلیغ کے لیے تشریف لائے، کافی عرصہ تک آپ تبلیغ کرتے رہے، ان کو ہدایت کرتے رہے، مگر آپ کی قوم نے آپ کی بات نہ مانی اور الٹا سرکشی کرنے لگے۔ تو حضرت یونس نبینا علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ پھر تم پر اللہ کا عذاب آئے گا، مگر وہ سرکشی دوبارہ کرنے لگے، انہوں نے اللہ کے نبی کی کوئی بات نہ مانی۔ تو جب حضرت یونس نبینا علیہ السلام نے فرمایا کہ عذاب کی بدلیاں آئیں گی اور تم پر عذاب مسلط کر دیا جائے گا، تو یہ دیکھا کہ عذاب کے بادل نمودار ہوئے اور حضرت یونس نبینا علیہ السلام اس شہر سے تشریف لے گئے۔ اب لوگوں نے جب دیکھا کہ حضرت یونس نبینا علیہ السلام اس بستی میں نہیں ہیں، تو لوگ سمجھ گئے، کیونکہ وہ بظاہر انکار کرتے تھے اور حضرت یونس نبینا علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے، مگر وہ یہ بھی اس بات کو جانتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی جو ہیں کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے بچے لیے، وہی پھٹے پرانے کپڑے سب کو لے کر ایک میدان میں وہاں پر پہنچے اور گر گڑانے لگے، رونے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافیاں مانگنے لگے اور حضرت یونس نبینا علیہ السلام پر ایمان لانے کی نیتیں پیش کرنے لگے کہ ہم حضرت یونس نبینا علیہ السلام اور اے باری تعالیٰ آپ پر ایمان لاتے ہیں، ہمیں معاف فرما دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو بخش دیا، اور جب وہ دوبارہ واپس اپنے شہر پہنچے تو حضرت یونس نبینا علیہ السلام دوبارہ اس شہر میں جب آئے، دیکھا تو کوئی عذاب نہیں ہے، اور جو عذاب کے بادل آ رہے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ تو آپ وہاں سے روانہ ہو گئے کہ اب اگر دوبارہ اس قوم کے پاس جاؤں گا تو یہ لوگ تو کہیں گے کہ آپ نے تو معذرت جھوٹ بولا ہے، آپ تو کہہ رہے تھے کہ اللہ کا عذاب ابھی آ جائے گا، لیکن دیکھو عذاب تو نہیں آیا۔ تو آپ جو ہے کشتی پر سوار ہو گئے اور دریا میں جب آپ بیچ سمندر کے یعنی کہ کشتی روکی، اب اس دور کے اندر بیچ سمندر کے یا بیچ دریا کے کشتی جو رکتی تھی تو اس کو جو غلام جو بھاگا ہوتا یہ اس کی نشانی تھی۔ تو وہاں پر جو کچھ کشتی کے اندر جو موجود افراد تھے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے قرآن نازی کی۔ اب قرآن نازی کی تو اس میں حضرت یونس نبینا علیہ السلام کا نام آیا، تو انہوں نے آپ کو اٹھا کر اور سمندر میں یا دریا میں پھینک دیا۔ تو آپ کو ایک بہت بڑی مچھلی آئی اور اس نے نگل لیا، اور 40 دن تک حضرت یونس نبینا علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور یوں سمجھے کہ وہ ایک کال کوٹڑی تھی، اندھیری جگہ تھی، نہ وہاں پر سانس لینے کی مطلب ہے کہ وہاں پر نہ بندہ سانس لے سکتا ہے، نہ کچھ غذا کھا سکتا ہے،
مگر اللہ تعالیٰ کی ذات پر حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام کو جو بھروسہ تھا وہ دیکھے، توکل تھا جو آپ نے کیا پڑھنا شروع کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ جو آیت کریمہ بھی ہم اس کو بولتے ہیں، آپ نے یہ پڑھنا شروع کیا، کثرت کے ساتھ پڑھتے رہے، یہاں تک کہ 40 دن تک اس مچھلی نے آپ کو کنارے میں آ کر اگل دیا، اور آپ کنارے کے پاس کنارے کے ساتھ آپ نے سہارا لیا تو وہاں پر ایک بیل کا جو ہے درخت تھا، آپ نے اس سے غذا حاصل کی، بیل کھائی اور کچھ آرام کیا. جب اپنی دوبارہ قوم کے پاس گئے، اپنی اس شہر میں گئے تو لوگوں نے ریسپیکٹ کی، عزت دی اور آپ پر ایمان بھی لے گئے. تو اس واقعے سے ہمیں جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے. اللہ کے نبی حضرت یونس علیہ نبینا علیہ السلام 40 دن تک آپ مچھلی کے پیٹ میں رہے، مگر پھر بھی آپ نے صبر کے دامن کو نہ چھوڑا، پھر بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل کو آپ نے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھا، اور آپ کثرت سے یہ پڑھتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو ہمیں اللہ کی ذات پر توکل کرنا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی اس کی تربیت دینی چاہیے. ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے بچے کی اس انداز سے تربیت کی کہ گھر میں ایک محراب بنا ہوا تھا، تو اس کو کہا کہ بچہ تم اگر نماز پڑھو گے نا تو تمہیں کھانا ملے گا. اب اس نے اپنی زوجہ کو کہا کہ جب یہ نماز پڑھے تو پیچھے سے کھانا رکھ دیا کرو. اب وہ بچہ نماز پڑھتا، پیچھے سے کھانا رکھ دیتے، جب نماز سے وہ فارغ ہوتا تو کھانا پیچھے رکھا ہوتا تو وہ فوراً اٹھا کے کھا لیتا. ایک دن ایسا ہوا کہ اس کی زوجہ نے کھانا رکھنا بھول گئی، تو بچہ جب نماز سے فارغ ہوتا ہے کیا دیکھتا ہے کہ کھانا رکھا ہوا ہے، وہ کھانا کھا لیتا ہے. تو اس بزرگ کی جو زوجہ ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ آج بچے نے کھانا کھایا ہے، یعنی اس بچے سے پوچھتی ہے، اس کی جو زوجہ ہوتی ہے اس بزرگ کی، اور اپنے بیٹے سے پوچھتی ہے کہ کیا بیٹا آج کھانا کھایا ہے؟ تو بیٹا عرض کرتا ہے، جی ماما مجھے تو روزانہ الحمدللہ کھانا مل رہا ہے، میں تو روزانہ کھانا کھا رہا ہوں، آج بھی کھانا آیا تھا. تو وہ بھاگتی ہوئی اپنے شوہر کے پاس آتی ہے کہ آج کھانا کس نے دیا ہے؟ آج تو میں نے نہ کھانا بنایا ہے نہ پکایا ہے، نہ میں نے جہاں پر یہ نماز پڑھتا ہے وہاں پر میں نے کھانا نہیں رکھا، تو یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو وہ بزرگ فرمانے لگے کہ میں سمجھ گیا کہ اب یہ کھانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے، اب ہمیں کھانا کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بچے کو کھانا آتا رہے گا. مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ، یہ جو ہے نا اگر انسان اگر اپنے اوپر لے لے اور اس کو اپنی زندگی کے اندر معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ بڑی سے بڑی مشکلات جو ہیں وہ حل ہو جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. اب اس بچے کے دیکھیں آپ یعنی اس بزرگ کا اپنے اولاد کو تربیت کرنے کا کس طرح بہترین انداز ہے. آج ہم بھی اپنے بچوں کو اس انداز سے تربیت شروع سے نہیں، بچپن سے ہی ان کو اللہ کی ذات پر توکل کرنے کا، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کا اور صبر کرنے کا. مصیبت آ جائے تو اس پر صبر کیسے کرنا ہے، پریشانی آ جائے تو اس پر صبر کیسے کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہمیں دنیا میں عطا فرمائی ہیں اس کا شکر کیسے ادا کرنا ہے، اس پر جو ہے ہم نے اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. جیسے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام جب نمرود نے ایک بہت بڑا آگ کا چکا تیار کیا اور اس میں آگ کو ڈالنے لگے تو حضرت ابراہیم حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور عرض کرنے لگے، اے اللہ کے نبی اگر میری ہیلپ کی ضرورت ہو تو مجھ سے آپ حکم کریں، میں آسمان سے اللہ کے حکم سے بارش نازل ہو جائے اور یہ آگ جو آسمان کو چھو رہی ہے یہ ٹھنڈی ہو جائے. تو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ فرمانے لگے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، میرا اللہ دیکھ رہا ہے، میرا رب دیکھ رہا ہے، مجھے آپ کی ہیلپ کی کوئی ضرورت نہیں. تو جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کو اس چکے میں ڈال دیا گیا، آگ میں ڈال دیا گیا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مدد ہوئی کہ وہ آگ گلزار بن گئی.
پھول بن گئے، نہ ٹھنڈی نہ گرم بلکہ ایک درمیانی، اور 40 دن تک وہاں آپ رہے۔ تو یہ عشق کی بات تھی، یہ محبت کی بات تھی کہ بظاہر سامنے آگ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات پر توکل اتنا تھا، اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ اتنا تھا کہ آپ نے آگ میں چلا لگا، آگ میں ڈال دیا گیا، لیکن آپ نے توحید کے دامن کو پکڑا اور نمرود کے سامنے ڈٹ کر کھڑے رہے۔ حضرات محترم، ہمیں بھی اپنی زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اگر کوئی مصیبت عطا فرمائی ہے تو اس کی بہت ساری حکمتیں، کیا پتہ کہ وہ مصیبت ہمارے لیے دنیا کے اندر آخرت کے اندر برکت ہو، رحمت ہو، اور اس کے صدقے اللہ تعالیٰ کی بڑی مصیبت جو ہم پر نازل ہونے والی تھی اس کے صدقے اللہ تعالیٰ ٹال دے۔ تو اسی لیے ہمیشہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں، اس کی زندگی کے تمام معاملات میں اور برکتیں عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کے جسم کے تمام اعضاء دیے۔ آپ یہ سوچیں کہ کہ اگر کوئی آپ سے کہے کہ یار مجھے ایک ہاتھ آپ نہ کاٹنے تو میں آپ کو 1 لاکھ روپے دیتا ہوں، تو آپ نہیں مانیں گے، آپ کہیں گے کہ 1 لاکھ کیا 1 کروڑ بھی دو پھر بھی آپ کا میں اپنا ہاتھ نہیں کاٹنے دوں گا، ہاتھ نہیں دوں گا۔ کیوں؟ کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ ہاتھ کا ملنا، یہ پاؤں کا سلامت ہونا، یہ آنکھوں کا سلامت ہونا، یہ جسم کے جو باڈی ہے اس کے تمام اعضاء کا سلامت ہونا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو یہ کیا کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، پھر اشرف مخلوقات میں سے بنایا، اس کے ساتھ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں امتی بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی دولت عطا فرمائی، پھر ایمان دیا، اس کے ساتھ جسم کے جو اعضاء ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو ہے درست ہیں، ہاتھ بھی سلامت ہے، پاؤں بھی سلامت ہیں، آنکھیں بھی سلامت ہے۔ تو یہ کیا کم ہے کوئی نعمت؟ تو ہمیں ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور نعمتوں میں ہمیں ہر پیچھے والے کو دیکھنا چاہیے۔ ہم اگر آگے والے کو دیکھیں گے بھائی اس کے پاس گاڑی ہے، اس کے پاس تو بہت بڑا بنگلہ ہے اور میرے پاس کچھ نہیں ہے، تو یہ تو پھر ناشکری ہو گئی نا اللہ کی بارگاہ میں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو نوازا ہے تو آپ یہ کہیں کہ اے باری تعالیٰ میرے اس بھائی کو اور اس کے رزق میں، مال میں برکتیں عطا فرما، اور مجھے بھی عطا فرما، تو یہ تو کہہ سکتے ہیں۔ مگر اس طرح حسد اور دل کے اندر جو حسد کی کیفیت ہے اس کو رکھنا، اور یہ کہنا کہ جی میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو غریب ہوں، میں تو یہ ہوں، یعنی اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرنا، تو یہ درست نہیں ہے۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یار آج ہمارے پاس اگر گھر ہے تو کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں کہ جن کے پاس گھر نہیں ہے۔ اگر آج ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعضاء جو باڈی کے اعضاء ہیں وہ درست ہیں، تو کچھ ایسے بھی ہیں مسلمان کہ جو چل نہیں سکتے، جو دیکھ نہیں سکتے، جو سن نہیں سکتے، تو کیا یہ نعمت کم ہے؟ آپ ایمرجنسی جو ہاسپٹل ہوتی ہے، جو اسپتال ہوتے ہیں، وہاں پر آپ جا کر دیکھیں لوگ کس کس بیماریوں میں مبتلا ہیں، ایسی خطرناک بیماریوں میں مبتلا ہیں کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحت دی، آپ کو زندگی کے اندر حسن دیا، جسم سلامت ہے، اعضاء سلامت ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھر دیا اور رزق دیا، تو یہ کیا ہی کم ہے؟ باقی اللہ تعالیٰ نے جو انسان کو رزق لکھ دیا ہے وہ تو ملے گا، اور موت کب آنی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے سے لکھ دی ہے، یہ مقرر ہے۔ اور جب پتہ ہے کہ یار موت بھی آنی ہے تو پھر ہم اپنی قبر آخرت کی تیاری کیوں نہیں کرتے؟ پھر آخرت کی فکر ہمیں کیوں نہیں ہے؟ ہمیں یہ کیوں نہیں ہم سوچتے کہ یار جو آنے والا کل ہے کیا پتہ کہ یہ زندگی کا میرا آخری دن ہو۔ ہم لوگوں کے جنازے پڑھتے ہیں اور لوگوں کی تدفین کرتے ہیں، تو ان کے لواحقین کو کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صبر عطا فرمائے، بس ان کا وقت پورا ہو گیا تھا۔ بھائی آپ ان کو تو کہہ رہے ہیں کہ وقت پورا آ گیا، تو آنے والا کل
یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا بھی وقت پورا ہو جائے، کیونکہ زندگی کا تو کسی کو بھی یعنی کہ پرفیکٹ کوئی پتہ نہیں ہے کہ کب موت آ جائے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ایکسیڈنٹ میں مر جاتے ہیں، کوئی بیماریوں میں مر جاتے ہیں، کسی کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، کوئی چھت سے گر کر مر جاتے ہیں، کوئی خودکشیاں کرتے ہیں، یعنی مختلف جو ہے۔ تو انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، یعنی کہ یوں سمجھے کہ ہمیں ہر دن ہر دن کو آخری دن سمجھنا چاہیے کہ یار ہو سکتا ہے کہ آج کی رات آخری ہو، آج کا دن آخری ہو ہماری زندگی کا۔ اس طرح کا ہمارا ذہن ہوگا تو گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق ہوگی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کی، رونے کی، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رجوع کرنے کی ہمیں اللہ جو ہے وہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج کا جو موضوع تھا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا، تو امید کرتا ہوں کہ جو درس ہوا اس کو اللہ کریم ہم سب کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو جو ہے توکل کرنے یعنی کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔